کے عجائب ہیں، اپنے اس کے اثرات ہیں، اس روشن اعضاء کے بیٹھنے کے اثرات ہیں، ذکر کے اثرات ہیں. یہ نہیں کہ ہم اور آپ غافل رہیں. اگر ہمارے ذکر بھی فکر کے ساتھ ہو تو یہ چار نہ کرتا. ذکر کے ساتھ فکر بھی ہو، یعنی ہمارا عمل کے میدان میں آ جائے کہ ذکر منزل کماں تک پہنچا دیتا ہے. ایک بہت ہی مشہور معروف واقعہ اس کے بزرگ عابدین نے نقل کیا ہے. جب جناب آدم علیہ السلام عرش کے فرش پر آئے اور آنے کے بعد وہ کافی مغموم و محروم رہتے تھے، اور یہاں تک کہ چرند و پرند ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، کلام و کلام کیا کرتے تھے، ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. تو روایت کی مشہور معروف ہے، کہتے ہیں ہرنوں کی ایک جماعت وہ بھی جناب آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئی. ہرنوں کا ایک گروہ، اس کی فرش اعضاء کی اہمیت ہے. ہرنوں کا ایک گروہ بھی جناب آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا، سلام و کلام کیا، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک وہاں تشریف فرما. لیکن جب شام کا وقت ہوا اور ہرنیں جانے لگی اور جناب آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ان کی پشت پر جناب آدم علیہ السلام نے دست شفقت پھیرا، محبت بھرا ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا، جس کا اثر یہ ہوا جب یہ ہرنیں اپنے اپنے گھر پہنچتی ہیں، جماعتیں پہنچتی ہیں، اب جب لوگوں نے، دوسری ہرنوں نے تو خوشبو محسوس کی. اب بھائی اس سے پہلے میں نے یہ خوشبو محسوس نہیں کی تھی، اس سے پہلے بھی جاتی تھی، لیکن آج جو تمہارے اندر خوشبو پائی جاتی ہے، مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی یہاں پر. وجہ کیا ہے؟ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ جگہ سے آ رہی ہو؟ کیا کر کے آ رہی ہو؟ اب جو کر رہے ہیں شرط یہ ہے کہ اگر فرش اعضاء پہ آ جائے، انسان خلوص سے آ جائے، تو کہاں سے آ کے آ رہی ہو؟ جواب دیا کہ ہم جناب آدم کی زیارت کے لیے آئے. اور جب وہاں سے اٹھنے لگے جناب آدم نے ہمارے پشت پہ ہاتھ پھیرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ پروردگار ان کو خوشبو سے معطر فرما دی. تو کہتے اس کا انجام یہ ہوا کہ آج ہمارے ناف سے یہ خوشبو آ رہی ہے. اب جب ان لوگوں نے یہ سنا جو ہرنیں پہلے گئی تھی جناب آدم کے پاس، یہ خوشبو لے کر آئی ہیں، جناب آدم نے ان کے ہاتھ میں دعا کی ہے، یہ بھی جانتے کہ میں بھی جا رہی ہوں جناب آدم علیہ السلام کے پاس، ان کی زیارت کریں گے، سلام کریں گے اور ہم کو بھی برکت سے نصیب ہوگی. دوبارہ یہ پھر آئی، یہ ہرنیں آ کے بیٹھتی ہیں، صبح سے لے کے شام تک بیٹھی رہی، اور اس کے بعد جب جانے لگے جناب آدم علیہ السلام نے وہی کام انجام دیا، یعنی ان کے پشت پر ہاتھ پھیرا. اور یہ بھی جناب آدم کی زیارت کے لیے آئی ہیں. عمل وہی ہے، عمل ایک ہے، لیکن ایک کو خوشبو مل گئی، ایک کو خوشبو مل گئی. اب یہ جو گئی ان کی ناک میں خوشبو آ رہی ہے، دوسروں میں خوشبو نہیں پائی جا رہی ہے. اب معلوم کیا آخر وجہ کیا ہے؟ جو تحلیل کیا گیا، جو لکھا گیا ہے کہ پہلے والی جو ہرنیں آئی تھیں وہ اخلاص سے آئی تھی، ان کی نیت پاک تھی کہ ہم جا رہے ہیں جناب آدم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم سلام کریں گے، ہم تعزیت پیش کریں گے، ہم ان کے پاس بیٹھیں گے، ہم اس لیے آئی تھیں. لیکن دوسرے انہیں سن کے آئی ہیں کہ جناب آدم کے پاس جو جائے گا اس کو خوشبو مل جائے گا. تو دونوں میں فرق ہو گیا کہ اگر ہم فرش اعضاء پہ اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ مجلس اعضاء ہے، امام حسین کا فرش ہے، یہاں بیٹھیں گے ہماری گناہیں بخشی جائیں گی اور امام حسین کو اجر ثواب دیں گے. سرور کی نیت جو ہے اس کے عمل سے افضل ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے. توجہ کر رہے ہیں؟
اگر آپ نے ایک نیت کر لی ہے کہ امام بارگاہ بنوائیں گے، دیکھیے بڑے مسائل پیش آتے ہیں کہ ایک بات شروع ہوتی ہے تو اس میں واقع ہے کہ ایک بات نکل آتی ہے. مثلا ایک مرتبہ میں نے امام بارگاہ بنانا شروع کیا، امام بارگاہ بنانا شروع کیا اور یہ کام نیت بھی پاک و پاکیزہ اور درمیان میں عمل بھی ہمارا کام پاک و پاکیزہ. لیکن آخر میں کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی اپنے بنا تو دیا امام بارگاہ، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک پلیٹ تک گاز کھیلتا. میں نے محنت کی ہے، میں نے پیسہ لگایا ہے، میں نے زحمت کی ہے، اب کیا کریں نام کے لیے. لاسٹ میں کیا ہوا؟ ہماری نیت خراب گئی. لاسٹ میں کیا ہوا؟ ہماری نیت خراب ہوئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام یہاں لکھ دیا جائے. اب جب نام لکھا جا رہا ہے تو جو ابھی خلوص سے کام کیا جا رہا تھا وہ خلوص ختم ہو جاتا ہے. تو کہا جائے خلوص کا جلوس نکل جاتا ہے. صلوات پڑھے آج پوری کربلا یہ خلوص کو پوری کربلا خلوص کو ایک آنسو جو ہمیں اور آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف کرا سکتی ہے. ایک آنسو خلوص سے دل سے نکلا ہے، صدق کے دل سے نکلا ہے. ایک آنسو. عزیزو ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا ہے ربط مسائل کے لیے. ایک بزرگ اس کو کہتے ہیں سید عبدالکریم، یہ جھوٹا بولا موچی لیکن اتنا رابطہ گہرا. عام آدمی کبھی کہتے ہیں مولانا مولوی نہیں سوچو، یہ عام آدمی اگر اس کی نیت پاک و پاکیزہ ہو جائے، خلوص سے کام انجام دے تو کس منزل تک پہنچ جاتا ہے. زمانے کا امام بھی اس کی زیارت کے لیے آتا ہے. کون؟ سید عبدالکریم. اور جو کرے کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام گھر پہ آتے تو زیارت کے لیے. انہوں نے امام نے پوچھ لیا عبدالکریم یہ بتاؤ تم ہر روز میری زیارت کے لیے ہر ہفتے زیارت کرتے رہتے ہو، اگر عبدالکریم اگر تم مجھے نہ پاؤ ہفتے میں ایک دن تو میں کیا مشکل ہوں، کیا پریشانی ہوتی، مجھے محبت کیسی ہوتی کہ مولا اگر میں آپ کو زیارت کر سکتا ہوں، اگر میں آپ کے دیدار سے محروم ہو گیا مولا میں مر جاؤں گا. عشق اتنا بڑھ جاتا ہے، عشق امام زمانہ اتنا حسن پڑ جاتا ہے. تو کیسے؟ تو کسی نے پوچھا عبدالکریم ہے کیا ہے؟ عبدالکریم سے آخر کیا کون سا کام انجام دیا آپ نے، کون سا فعل آپ نے ایسا انجام دیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے زمانے کے امام تمہارے پاس آیا. تو عبدالکریم کہتے ہیں میں پیغمبر اسلام سے توسل کیا، پیغمبر اسلام سے میں نے رات و نیاز کیا، مناجات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کروں. اسی لیے روایت میں الموت ولم یعرف، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہوں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اس کی موت کفر کی موت ہے، اس کی موت گمراہی کی موت ہے. جو زمانے کے امام کو نہ پہچانے، توجہ کر رہے ہیں تو عرض کیا کہ کیوں عبدالکریم نے کون سا کام انجام دیا تھا؟ کہتے عبدالکریم نے اپنے زمانے کے امام سے ملنے کے لیے پیغمبر نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہو جائے تو میں ایک کام کروں گا. مولا وہ کیا کام کروں گا؟ پیغمبر نے فرمایا تم سال بھر اپنے گھر کے ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ اور امام حسین کے مسائل کو، امام حسین کی مصیبت کو یاد کرو اور ان کے اوپر آنسو بہاؤ. امام حسین کی مصیبت کو کہتے کہ بعض جگہ لوگ پریشان ہیں، کہتے ہم دبئی میں ہم شارجہ میں فلاں فلاں ہم ذکر حسین نہیں کر سکتے. عزیزوں ذکر حسین کے اندر کوئی کنڈیشن نہیں کی گئی ہے. آپ جہاں جس جگہ بھی ہوں ایک گلاس پانی لیا آپ نے، امام حسین کی پیاس کو یاد کر لیجیے. امام حسین ایک قطرہ آپ کو مانگا تھا نا، روایت میں ملتا کہ امام حسین اتنے زیادہ پیاسے تھے، اتنے زیادہ زمین و آسمان درمیان میں دکھائی پڑ رہا تھا، دھواں دھواں دکھائی پڑ رہا تھا. اتنی زیادہ امام حسین گویا ان کے کلیجہ جگر کباب ہو رہا تھا امام حسین پیاس سے. جس طرح زمین پیاس سے پھٹ جاتی ہے امام حسین کے جگر کباب ہو چکا تھا. کیا کر رہا تھا امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کیسی؟
امام پیغمبر نے فرمایا کہ تم چاہے تو زمانے کے امام سے ملاقات کرنا پڑے گا، گھر کے گوشے میں بیٹھ جاؤ اور صبح و شام امام حسین کی مصیبت کو یاد کرو اور ان کے اوپر آنسو بہاؤ کہ 1 سال یہ کام انجام دو اور زمانے کے امام تمہارے پاس آئے گا۔ سید عبدالکریم یہ اپنے گھر کی گوشے میں بیٹھ جاتے تھے اور امام حسین کا مصائب پڑھتے تھے، امام حسین کو گریہ کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ ابھی 1 سال میں گزرا تھا، امام زمانہ تشریف لائے کہ اب آج سے ہر صبح و شام ہم تمہارے پاس آئیں گے۔ کیوں؟ زمانے کا امام فرماتا ہے میرا سلام ہو ارے جد مظلوم حسین کے اوپر، ارے جس کو 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ مولا عباس کا مصائب چند منٹ سنو کہ وہ مصائب جو بھی شہید زمین کربلا پر آیا نا، جو بھی شہید زمین کربلا پہ آیا نا، اس کا ہاتھ سلامت تھا، اس نے ہاتھ کا سہارا لیا، لیکن مولا عباس جب زمین کربلا پہ آئے ارے ہاتھ کلام ہو چکے تھے۔ ارے مولا کس زمین کربلا پہ آئے، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا ایک بزرگ عالم دین ان سے کہا گیا کہ مولا عباس کی قبر کی مرمت کرنا، اللہ کا علوم مرمت کرنا ہے، آپ بتائیے، آپ فلاں ٹائم آ جائیے، معمار بھی آتا ہے، آپ آ جائیے، معمار آپ بھی وہاں موجود رہیں۔ معمار آتا ہے اور مولانا تشریف لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ معمار نے مولا عباس کی قبر کو دیکھا جو بہت ہی چھوٹی تھی، جسے ایک بچے کی قبر ہوتی ہے۔ جب لہر کو دیکھا اس نے ایک سوال کیا کہ میں نے سنا کہ مولا عباس بلند قامت تھے، جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے ان کا زمین پہ ان کا پیر خط دیتا تھا، زمین پر ان کا پیر جو ہے وہ خط دیتا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مولا عباس کی قبر بہت چھوٹی ہے؟ جو ہم نے سنا تھا یا وہ غلط ہے یا یہ قبر جو ہے یہ غلط ہے، دونوں سے ایک ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی سوال کیا معمار نے، سید الطیب سے ایک مرتبہ بحر العلوم نے اپنے سر کو زمین سر کو دیوار پر مارا اور رونا شروع کیا کہ تم نے جو سنا ہے وہ صحیح سنا ہے، کہ میں نے مسائل میں نے پوچھا ہے آپ سے، آپ ذرا بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ فرمایا مولا عباس جب زمین کربلا پر آئے اتنے گرز مارے گئے، اتنے نیزے مارے گئے، جس کے بعد جو بھی تھا مولا عباس کے اوپر وار کرتا رہا، لیکن جب مولا عباس کا جنازہ پارا ہو گیا تھا، لہذا جب ہمارے امام نے، چھوٹے امام نے اور مولا عباس دفن کرنا چاہا تو ایک چٹائی کے اندر مولا عباس کے لاش آئے پارا کو یکجا کیا اور اس کے بعد سپرد خاک کیا۔ الہی